میں کرمانی صاحب ویسے سینیٹر آپ بھی ہیں اور جتنی دفعہ اپوزیشن کی لائن پٹی ہے سینٹ کے اندر وہ بھی اب تاریخ کا حصہ ہے، شاید سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. لیکن اب مجھے یہ بتا دیجئے، چلے ایک منٹ کے لیے جو آپ کی پوزیشن ہے اپوزیشن کی، وہ مان ہی رہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب دباؤ کے اندر انہوں نے یہ ریلیف دیا ہے، اناؤنس کیا ہے، دباؤ کے اندر ہی وہ چودھری برادران سے ملے. لیکن نیٹ ریزلٹ کیا ہے اس ملاقات کا کہ چودھری صاحبان میاں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور اتحادی آپ کے ساتھ الائن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. آپ یہ کہتے ہیں، اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے بغیر ہی وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کروا لیں گے. تو کیا ہے پلاننگ؟ کو نمبر گیم کنفرمڈ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں کسی اتحادی کی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیب صاحب، آپ کے اس جواب سے دینے سے عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو اسی سے ریلیٹڈ ہے. کل جو وزیر اعظم صاحب نے تقریر دل پذیر فرمائی جی، اس میں وہ مجھے بیک فٹ پر جاتے اور ایک پسپا ہوتے ہوئے شخص نظر آئے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی، یہاں میرے بھائی نے بات کی کہ جی بہت بڑا ریلیف دے دیا. یہ ایسا ہی تھا کہ میری جیب میں سے 100 روپیہ کسی نے نکالا اور دوسری جیب میں 10 روپے ڈال دیے. ٹھیک ہے نا جی؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمیں ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ جی ہم مہنگائی اس لیے پیدا کر رہے ہیں، اس کی ہو رہی ہے کہ دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ پرانے جو لوگ حکمران تھے یہ بڑے غلط لوگ تھے، اور دوسرا کہ ہماری IMF کی شرائط بڑی کڑی ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے یہ 10 روپے کا جو اونٹ کے منہ میں زیرہ ڈالا ہے، کیا اب IMF کی شرائط جون سی ہیں وہ کچھ نرم ہو گئی ہیں، یا انہوں نے کیا IMF کے ساتھ کیا؟ اور اگر آج انہوں نے IMF کے ہوتے ہوئے عوام کو ایک ریلیف دینے کی ایک کوشش کی ہے، مائنر ریلیف، تو کیا پھر جو پہلے 3.5 سال سے یہ کیوں نہیں ریلیف دے پائے؟ اگر آج یہ IMF کو بائی پاس کر رہے ہیں، اس کی شرائط کو نظر انداز کر رہے ہیں، شوکت ترین صاحب نے آج فرمائی نہیں کہ کس طرح اور کس طریقے سے حکومت انیبل ہوئی ہے یہ ریلیف دینے کے لیے. تعجب کی بات یہ ہے کہ اسی مہینے 9 فروری کو، گزشتہ مہینے، وہ فرما رہے تھے کہ کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز اتنی زیادہ ہیں ریلیف آ نہیں سکتا اور یہ رائز پر ہی ہے. ظاہری بات ہے، اور ہم لنکڈ ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ سے، کم از کم پیٹرول کے حوالے سے. منیب صاحب، دراصل 3.5 سال اس حکومت کا اور عوام کا کوئی تعلق نہیں رہا آپس میں. انہوں نے مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے عوام کی چیخیں نکال دی. اب جب ان کو عوام کا دباؤ، عوام کی نفرت اور اپوزیشن کی عدم اعتماد، یہ مہنگائی مارچ، لانگ مارچ سامنے نظر آ رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب نے گھبرا کر لوگوں کو ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پلوں کے بہت سا پانی بہہ چکا ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں چودھری صاحبان کی، تو وہ کہتے ہیں جی طبیعت خراب ہوئی تو ان کو یاد آ گیا جانا. تو میں وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد دلانا چاہوں گا بڑے ادب سے کہ یہ وہی چودھری برادران ہیں جن کے بارے میں یہ کیا کیا الفاظ استعمال کرتے تھے، وہ تو پلوں کے نیچے سے باقی کرتے تھے ان کو، جن کے ساتھ بڑا کچھ گزر چکا ہے، جی پانی بڑا گزر چکا ہے، وہ تو محبت ہو گئی، وہ پرانی باتیں ہیں. نہیں کہنے کا مجھے نہیں، مجھے ذرا بات کرنے دیں، آپ کی مہربانی، مکمل کرنے دیں، آپ کی مہربانی. دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں عوام کی سیاست نہیں ہو رہی، یہ پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. اور وزیر اعظم صاحب کا بھی، ہم تو عوام کی بہتری کے لیے ان کی آواز بن کے نکلے نا، جن عوام کا کچومر نکال دیا 3.5 سالوں میں. لیکن یہ تو ایک دیکھے نا کہ آج تک ان کو کیوں نہیں یاد آئی چودھری صاحبان کی. سر وہ ٹھیک ہے، آپ کا سوال اپنی جگہ ویلڈ ہے، بٹ اب تو انہوں نے ایشورنس دلوا دی نا سر، اور ریلیف بھی آ گیا، تو پرائم منسٹر صاحب تو ہلنے والے نہیں ہیں. ادھر مجھے کرمانی صاحب سے سوال کرنے دیکھیے. جی کرمانی صاحب سے اس لیے میں ان کی بات تو مکمل ہو جائے، ایک بڑی بات تو ان کی مکمل ہو جائے. پڑھے لکھے آدمی ہیں، میرے بڑے فیورٹ ہیں. اچھا چلیں کرمانی صاحب، میں بڑے فیورٹ ہیں، اور میں اس لیے سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اور یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں. غریب ان کے والد صاحب، یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ واقعی جینون دل سے بات کر رہے ہیں. لیکن میں صرف کرمانی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست کا DNA کوئی خراب ہے، مجھے لگ رہا ہے
کہ یہ کرمانی صاحب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے گھر جب عمران خان گئے تو یہ وہی چودھری برادران ہیں جن کو یہ پنجاب کے ڈاکو کہتے تھے، یہ وہی ایم کیو ایم ہے جن کو یہ قاتل لیگ بھتہ کور قاتل کہتے تھے، یہ الیکٹیبل آزاد اور جن کے خلاف عمران خان 22 سال سٹرگل کرتے رہے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، مان لیا۔ لیکن میں کرمانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی زرداری صاحب ہیں جن کے اپنے پیٹ چیرنے تھے اور جن کو آپ ڈشیں کھلا کھلا کے ان کے پیٹ بھر رہے ہیں، اور کیا یہ وہی چودھری ہیں جن کے بارے میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں 2 بندوں کو نہیں لوں گا، ایک شیخ رشید کیونکہ زبانی کلامی اس نے نقصان پہنچایا، دوسرا چودھری برادران جنہوں نے میری پارٹی توڑی ہے۔ یہ وہی امیر مقام صاحب اور باقی سارے زاہد حامد دانیال عزیز سن لیجیے گا، دانیال عزیز جن کو کہا تھا ہم لوٹوں کی دکان نہیں کھولیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا کرمانی صاحب اس کا جواب دیجیے، یہ پاور پالیٹکس ہے، پاور پالیٹکس ہے، آپ نے بھی یہی کیا، اگر پاکستان 14 سال بعد صاحب نے بھی یہی کیا تو آپ نے بھی یہی کیا، ان کے گھر اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، پاور پالیٹکس آپ بھی کریں گے کیا؟ اور آخری بات کرمانی صاحب، آخری بات کرمانی صاحب کے لیے کہ کل تک جہانگیر ترین اے ٹی ایم تھا عمران خان کی، چینی چور تھا، آج پھولوں کے گلدستے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ پچھلی مرتبہ علاج کے لیے وہ گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ بھگا دیا اے ٹی ایم سے، اس مرتبہ کیوں؟ جواب تو لے لیں کرمانی صاحب سے۔ جی کرمانی صاحب بتائیے، جی آپ کیوں کر رہے ہیں پھر اس طرح کی پاور پالیٹکس؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ جو محترم ارشاد بھٹی صاحب نے سوال اٹھائے ہیں وہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، یہ ایک آبزرویشن ہے۔ انفارچونیٹلی میں نے تو بات شروع کرتے ہی کہہ دیا کہ اس ملک میں پاور پالیٹکس ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی جن لوگوں کے لیے قائد اعظم نے یہ پاکستان بنایا تھا، جو ابھی بھی 95-98% اکثریت میں ہیں، ان کو تو صرف ووٹ دینے کا حق ہے، ان کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ میں تو بڑا کلیئر ہوں، مجھے پتہ ہے میری ان باتوں سے، لیکن اس کو لمٹ نہیں کر سکتے تحریک انصاف تک، آپ سب اس پاور پالیٹکس کا حصہ ہے سر۔ اگر آپ بھی تو پاور پالیٹکس کر کے عمران خان صاحب کو نکالنا چاہ رہے ہیں، یہ پاور پالیٹکس کر کے اس عدم اعتماد کی کاوش کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے عدم اعتماد جو ہے منیب صاحب، عدم اعتماد ایک آئینی حق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وزیر اعظم کے گلے میں رسا ڈال کر اس کو ہم کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ گھسیٹیں گے۔ یہ جو تحریک ہے، لانگ مارچز ہیں، ریلیز ہیں، یہ عدم اعتماد ہے، یہ جمہوریت کا حصہ ہے۔ باقی میں بڑے اپنے ویوز میں کلیئر ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں میرے ضرور ایک بات مجھے کرنے دیجئے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آخری ون لائنر۔ جی کل وزیر اعظم صاحب نے ان کی تقریر کے 3 پہلو تھے، ایک اخلاقی پہلو تھا، ایک معاشی تھا، اور ایک سیاسی سفارتی تھا۔ میں ذرا اخلاقی پہلو پہ آنا چاہوں گا۔ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، میرے گھر میں بھی ماں بہن بیٹیاں موجود ہیں، اور میں اس چیز کا، میرے ٹویٹس گواہ ہیں کہ میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ دیکھو، کسی کی بھی خاتون، کوئی بھی خاتون ہو، وہ بجائے اس کے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے کیا نہیں ہے، وہ میرے مذہب میں اور میرے لیے قابل احترام ہے۔ میرے لیے خاتون اول بھی قابل احترام ہے، میرے لیے مریم نواز بھی، اور اس پاکستان کی جتنی بھی خواتین ہیں، اس پر میری یہ بڑی گزارش ہے کہ ہمیں، اگر ہم دوسروں کی خواتین کا احترام ہمیں کرنا چاہیے، تو ہمارا بھی پھر حق بنتا ہے کہ ہماری خواتین کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ سب خواتین کا، جی سب خواتین، ہر ایک کا رائٹ ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے، بحیثیت بالکل رائٹ ہے، اور ہر ایک کا احترام تہذیب ہونی چاہیے۔